السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم اور مقدس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے اللہ کے ایک عظیم پیغمبر اور رسول جو اللہ کی ایک خاص نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اس داستان کا مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کے آسمان پر اٹھائے جانے اور پھر قیامت کے قریب ان کے دوبارہ اس دنیا میں آنے تک کے تمام واقعات کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں پوری تفصیل سے سمجھنا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر کے بنا ادھوری ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ان کے خاندان آل عمران کے ذکر کے بنا مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت مریم کے والد عمران بنی اسرائیل کے ایک بہت نیک اور عزت دار شخص تھے۔ ان کی بیوی کا نام حانہ بنت فقط تھا۔ وہ اور حضرت عمران اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور ان کی عمریں بھی ڈھل چکی تھی۔ ایک دن حضرت عمران کی بیوی نے ایک پرندے کو اپنے بچے کو چوگا کھلاتے دیکھا تو ان کے دل میں اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے بڑے اخلاص سے اللہ سے دعا کی اور منت مانی کہ جو بچہ ان کے پیٹ میں ہے وہ دنیا کے کاموں سے آزاد ہو کر خاص اللہ کی خدمت کے لیے وقف رہے گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، لیکن جب بچے کی پیدائش ہوئی تو وہ ایک بیٹی تھی۔ حضرت حانہ نے اللہ کی مرضی کے آگے سر جھکاتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اسے اور اس کی اولاد کو مردود شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اللہ نے اس بیٹی کو ایسی قبولیت بخشی جو کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آئی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی لایا گیا تو ان کی پرورش کی ذمہ داری اس وقت کے پیغمبر اور ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے اٹھائی۔ حضرت مریم نے خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ اتنی پاک دامن اور عبادت گزار تھیں کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے خاص رزق آتا تھا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس بے موسم کے پھل پاتے۔ جب وہ حیرانی سے پوچھتے، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو مریم علیہ السلام فرماتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس واقعے نے خود حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کے لیے دعا کرنے پر ابھارا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام دیے۔ ان کی کہانی کسی اور دن ذکر کریں گے۔ تو ایک دن کیا ہوا، جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے سے الگ یعنی اپنے کمرے سے الگ ایک مشرقی جگہ پر عبادت میں بزی تھی تو اللہ نے ان کے پاس اپنے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک کامل انسانی شکل میں ان کے پاس بھیجا۔ ایک انجان مرد کو اچانک سامنے دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور اپنی عفت کی حفاظت کے لیے پکاری، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ذرا بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ حضرت جبرائیل نے انہیں تسلی دی اور کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس کے بعد فرشتے نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ نے انہیں چن لیا ہے اور دنیا کی تمام عورتوں پر فضیلت دی ہے، اور انہیں ایک بیٹے کی بشارت دی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں باعزت ہوں گے اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام شاکڈ ہو گئیں اور حیرت سے بولی، میرے یہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا فرمان سنایا، ایسے ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنائیں گے، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، مطلب یہ ہو کر رہے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں۔ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حمل کے اثر کو محسوس کیا تو وہ لوگوں کی باتوں اور طعنوں کے ڈر سے ایک دور دراز جگہ بیت اللحم کی طرف چلی گئی، اور جب پیدائش کا درد شروع ہوا تو اس نے انہیں ایک سوکھے کھجور کے پیڑ کے نیچے پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ وہ تنہائی، جسمانی درد اور آنے والے وقت کی فکر سے اس قدر بے حال ہو چکی تھی کہ ان کی زبان
سے نکلا، کاش میں اس سے پہلے مر ہی جاتی اور لوگوں کی یاد سے مٹا دی جاتی، بھولی بسری ہو جاتی۔ تب اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی اور اچانک انہیں ایک آواز سنائی دی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے سوکھے تنے کو اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرنے لگیں گی، تو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ بہرحال وہ اللہ کی اس آزمائش سے گزرتی ہیں اور پھر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد اللہ کے حکم سے انہوں نے خاموشی کا روزہ رکھا، یعنی مون برت رکھا، اور جب اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس واپس آئیں تو لوگ ان پر تہمت لگانے لگے۔ وہ کہنے لگے، اے مریم، تو نے تو بہت ہی عجیب اور برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کچھ کہنے کی بجائے صرف اپنے دودھ پیتے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، مطلب وہ اشارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ بچہ ہی بتائے گا۔ پھر لوگ غصے اور تعجب سے بولے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ایک بچہ ہے؟ تب اللہ کی قدرت کا سب سے پہلا کرشمہ ظاہر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ایک دودھ پیتے بچے تھے بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب یعنی انجیل دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں رہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اب اس معجزے نے سب کو خاموش کر دیا کہ ایک دودھ پیتا بچہ ان سے بات کر رہا تھا۔ وہ سب حیرت میں پڑ گئے۔ اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عظیم مقام کا اعلان کر دیا۔ قرآن یا صحیح حدیث ان کے جوان ہونے تک کی زندگی کے بارے میں بیان نہیں کرتا، لیکن یہ واضح ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ کی نگرانی میں ایک پاکیزہ زندگی گزاری۔ جب وہ تقریباً 30 سال کے ہوئے تب اللہ نے انہیں نبوت اور انجیل عطا فرمائی۔ انہیں بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا جو اس وقت دین سے بھٹک چکے تھے۔ ان کے علماء نے دین کو تجارت بنا دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل کے اسکالرز نے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اس وقت کے جو عالم ہوتے تھے، انہوں نے دین کو بیچنا شروع کر دیا تھا، اور بھی بہت سی چیزیں وہ ایسی کر رہے تھے جن کے بارے میں اللہ سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ وہ دین کی تجارت کرنے لگ گئے تھے۔ لوگ دنیا داری میں ڈوبے ہوئے تھے اور عبادت تو صرف دکھاوا بن چکی تھی۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نئی روح اور ہدایت کا پیغام لے کر آئے۔ ان کی تعلیم کا مرکز 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 توحید، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، بلکہ کہا بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوسرا اخلاقی پاکیزگی، دل کی صفائی، ریاکاری یعنی دکھاوے سے نفرت اور محبت کا پیغام دینا۔ اور تیسرا شریعت کی تکمیل۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ختم کرنے نہیں آئے تھے، بلکہ اس کی روح کو زندہ کرنے اور اسے مکمل کرنے آئے تھے، کیونکہ لوگوں نے دین کا مذاق بنا دیا تھا، اور دونوں ہی پیغمبر بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کئی معجزے دیے، کیونکہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی جو بات بات پہ سوال کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی عجیب عجیب سوال کیے گئے تھے، ان سے بھی معجزے مانگتے تھے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا اترتا تھا، انہوں نے سمندر کو یا دریا کو اپنی آنکھوں سے پھٹتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایک قوم کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام سے بولے، جس قوم کو انہوں نے دیکھا تھا وہ بت پرستی کرتی تھی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے بولے کہ آپ بھی اللہ کی کوئی امیج بنا دو تاکہ ہم ان کی عبادت کر سکیں۔ تو بنی اسرائیل بہت ہی عجیب سے لوگ تھے، اس لیے اللہ نے خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے تھے۔ پہلا، وہ مٹی کا پرندہ بنا دیتے تھے، یعنی وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا۔ نمبر 2، شفائے کاملہ، وہ پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کو جن کا کوئی علاج نہیں تھا اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اب یہ معجزے ایک اشارہ بھی تھے کہ وہ ایک سچے پیغمبر ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی قوم کی روحانی بیماریوں کا بھی علاج کرنے آئے تھے۔ تیسرا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اچھا، یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ تھا، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور چوتھا، غیب کی باتوں کی جانکاری جو اللہ انہیں دیتا تھا، وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کھا کر آئے ہیں اور انہوں نے کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ اب ان کی دعوت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ان کے 12 قریبی ساتھی حواری کہلاتے
کہلائیں۔ یہ زیادہ تر عام محنت کش لوگ تھے، جیسے مچھوارے اور دھوبی، جن کے دل بہت صاف تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دشمنوں کی سازش محسوس کی تو انہوں نے پوچھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ حواریوں نے فوراً جواب دیا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اچھا، ایک مرتبہ حواریوں نے اپنے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک انوکھی درخواست کی۔ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ ان کا مقصد امتحان لینا نہیں تھا، بلکہ اپنے دل کا اطمینان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک عید کا تہوار بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ اللہ نے دعا قبول کی اور دسترخوان اتارا، لیکن ایک سخت وارننگ بھی دی کہ اس واضح نشانی کو دیکھنے کے بعد جو کوئی انکار کرے گا اسے اب تک کا سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال دن گزرتے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے یہودی عالموں اور سرداروں کو دنیاوی پوزیشن کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مطلب ان کی ریاکاری، ان کا دکھاوا اور ان کی دین فروشی بے نقاب ہو رہی تھی۔ اس لیے انہوں نے ان کے قتل کی سازش کی اور پھر انہوں نے رومن گورنر کو ان کے خلاف بھڑکایا اور ان کے ایک ساتھی یہودا جوڈس کو لالچ دے کر غداری پر آمادہ کر لیا۔ پلان یہ تھا کہ یہودا ان کی نشاندہی کرے گا اور رومن سپاہی انہیں گرفتار کر کے صلیب یعنی سولی پر چڑھا دیں گے، لیکن اللہ کا پلان سب سے بہتر تھا۔ قرآن بتاتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے سازش کی اور اللہ نے بھی ان کے خلاف تدبیر کی اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب یہودا عیسیٰ علیہ السلام کی لوکیشن بتا دیتا ہے، اور جب سازشی لوگ اس گھر میں داخل ہوئے تو اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کی اور اللہ نے غدار یہودا کی شکل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا اور اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اور صحیح سلامت اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ رومن سپاہیوں نے یہودا کو ہی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑا اور اسے صلیب پر چڑھا دیا، اور اسی لیے قرآن پورے یقین کے ساتھ اعلان کرتا ہے، حالانکہ انہوں نے اسے نہ قتل کیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ صلیب دی یعنی نہ ہی سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے اسی جیسا ایک شخص بنا دیا، یعنی اللہ نے انہی میں سے ایک کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں صاف صاف لکھا ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، ان کا اس دنیا میں دوبارہ آنا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ وہ فجر کی نماز کے وقت دمشق کے کسی مشرقی حصے میں اتریں گے۔ اس وقت مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور ان کے امیر امام مہدی نماز پڑھنے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے نماز پڑھانے کو کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، تم ہی اپنے امیر ہو۔ پھر وہ امام مہدی کے پیچھے ایک امتی کی حیثیت سے نماز ادا کریں گے۔ ان کے سب سے اہم کام جو ان کے آنے کے بعد وہ کریں گے، نمبر 1 صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کے غلط عقیدوں کو ختم کر دیں گے۔ نمبر 2 خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی سور کو قتل کریں گے، اس کے کھانے کی حرمت کو ثابت کریں گے۔ نمبر 3 دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اسے فلسطین کے لڈ شہر کے ایک دروازے پر پکڑ کر اپنے نیزے یا تلوار سے قتل کریں گے۔ نمبر 4 جزیہ ٹیکس ختم کر دیں گے، کیونکہ اس وقت اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر امن کا دور ہوگا۔ ان کے دور میں دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، نفرت، حسد اور دشمنی ختم ہو جائے گی، مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، شیر اور اونٹ، چیتے اور گائے، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چارہ کھائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین پر شاید 40 سال رہیں گے، وہ شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور پھر ان کی وفات ہوگی۔ مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور انہیں حجرہ عائشہ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں چوتھی قبر کی جگہ پر دفن کریں گے۔ تو دوستو، یہ تھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مکمل داستان، جیسا کہ قرآن اور حدیث نے ہم تک پہنچائی ہے۔ ان کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی بے پناہ قدرت، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 2 پیغمبروں کا ادب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، انہیں اللہ کا بیٹا کہنا سب سے بڑا گناہ اور شرک ہے۔ ان کی عزت اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ نمبر 3
حق کا غلبہ، جھوٹ چاہے جتنی ہی سازش کر لے، جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، سچ کی ہوتی ہے۔ نمبر 4، صبر اور یقین۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی صبر اور اللہ پر کامل یقین کی بہترین مثال ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تمام پیغمبروں کی صحیح معرفت، ان کی عزت اور ان کی تعلیمات، خاص طور پر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم اور بھی نبیوں کی لائف کے بارے میں ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ ہمارے چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔